حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی شخص عہدے کو زبردستی طلب کرے، مجھے یہ منصب دے دیں، مجھے قاضی بنا دیں، مجھے فلاں بنا دیں اور مجھے گورنر بنا دیں، فرمایا اس کو نہیں دو۔ قرآن میں یہ تو آیا ہے نماز پڑھو، یہ آیا ہے کہ کیسے ہے نماز، یوں قیام کرو، اس کے بعد پھر رکوع ہوگا، اس کے بعد پھر سجدہ ہوگا، اس کے بعد قعدہ ہوگا، تحیات ہوگی، سجدہ میں یہ پڑھا جائے گا، رکوع میں یہ ہے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے نا۔ ریاست کسی عدلیہ کا نام نہیں ہے، فقط عدلیہ کا نام نہیں، نہ ریاست فوج کا نام ہے۔ وہ بندہ جانوروں کو چرا رہا ہے اور جانوروں کے ساتھ ایک کتا بھی ہے، تو وہ کتا اگر تجھے بھونکے تو تو کیا کرے گا؟ کہنے لگے جی میں پتھر ماروں گا، وٹا ماروں گا، تو کہنے لگا پھر وہ بھونکے، پھر تیری طرف لپکے، کہنے لگا میں پھر ماروں گا، انہوں نے کہا پھر بھی اگر، کہنے لگا میں پھر ماروں گا، تو استاد نے کہا پھر تو یہ سلسلہ لمبا ہو جائے گا۔ پہلے سے کسی جگہ پر بآواز بلند ذکر ہو رہا ہے، پہلے سے کوئی تلاوت بآواز بلند کر رہا ہے، پہلے سے کچھ لوگ اونچی بول رہے ہیں لیکن ذکر سے، ناز سے، تلاوت سے، اونچی آواز سے، اور پھر اوپر سے کوئی شخص آ جائے اور وہاں نماز شروع کر دے تو ان کو چاہیے یہ خاموش ہو جائیں۔ اب قرآن تو اعلان نبوت کے بعد نازل ہونا شروع کیا نا، وہ جس کو جبریل امین یا فرشتہ لے کر آتا رہا وہ تو بعد میں، اور حضور اپنی عمر کے 35ویں برس میں فرما رہے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا میں ہاتھ لگاؤں گا اور دیکھوں گا کیا ہوتا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ آج کی تراویح کا آغاز ہوا سورۃ الاعراف سے۔ سورۃ الاعراف سے آج کی تراویح میں تلاوت کا آغاز ہوا اور سورۃ الاعراف پر ہی اختتام ہوا، ما سوا سورۃ الانفال کی ایک آیت کے، جو سورہ سجدہ، جو پہلے سجدہ کے بعد تلاوت کی گئی آخری رکعت میں۔ تو گویا یہ جو سورت ہے اعراف یہ بھی 7 پارے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم یہ معزز کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، لہذا آپ کے سینے میں اس کے متعلق کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اس حوالے سے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو لتنذر بہ، لفظ کیا ہے جی، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، ہے پوچھا پڑھو، ابھی تو ہم نے اس کو تراویح میں سنایا نا آپ کو، ہاں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کیا؟ تو یہ کیوں فرمایا آپ کے سینے میں اس کے متعلق کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن کریم کے متعلق حضور کے سینے میں تنگی آئے گی؟ نہ، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، یا آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی، کتاب انزل الیک، آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی، ہم نے یہاں نہیں ہے، تو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کو خوب نصیحت فرمائیں۔ ذکر للمؤمنین کا معنی تو ہے نصیحت فرمائے مومنوں کو، اور ذکرہ جو ہے اس میں نصیحت کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی خوب مومنین کو
تو قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے تنگی کا ذکر نہیں ہے. تنگی کا ذکر یہ ہے کہ بھئی یہ کتاب جو آئی ہے تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو یہ کیسے نبھائی جائے گی، اس کے متعلق ہے. اور لوگوں کو تبلیغ کریں گے، لوگ تو آگے مانتے نہیں ہیں، تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آ گئے، نمازیں کم کریں جی، لوگ نہیں پڑھتے، اور کہا قد عالجت تو بنی اسرائیل، میں تو آزما چکا ہوں لوگوں کو، بنی اسرائیل کو میں آزما چکا ہوں، وہ بھی لوگ ہیں نا، تو لوگ نہیں پڑھتے. تو مطلب یہ ہے، یہ نہیں تھا کہ آپ یہ واپس کر دیں، یہ نہ لیں، یہ وہ کچھ تخفیف کرائیں. تو ذمہ داری جو جیسے ہوتی ہے نا، جس کو سونپی جائے اس کو ذمہ داری نبھانے کے حوالے سے تھوڑا سا اگر اس کا ذہن اور اس کی عقل تسلیم کرنے والی ہو تو وہ بوجھ محسوس کرتا ہے. اور جس نے کرنا ہی نہیں، جس کی نیت ہی نہ ہو کرنے کی، تو اس کو تو بوجھ نہیں ہوتا نا. یہی وجہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی شخص عہدے کو زبردستی طلب کرے، مجھے یہ منصب دے دیں، مجھے قاضی بنا دیں، مجھے فلاں بنا دیں اور مجھے گورنر بنا دیں، فرمایا اس کو نہیں دو. ہاں حدیث پاک ہے. اور جو کترائے اس کو دو، وہ نبھا جائے گا. ہاں جی. تو اس حوالے سے ہے کہ پھر یہاں فرمایا کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وہ کتاب جو نازل کی گئی آپ کی طرف. اگلی آیت میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو تم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور تم اللہ کو چھوڑ کر سرداروں کی اتباع، وڈیروں کی اتباع نہ کرو. یعنی ایسے سردار، ایسے تمہارے دوست، ایسے تمہارے وڈیرے جن کو تم چاہتے ہو، اگر وہ اللہ کے احکام سے ہٹ کر تمہیں لے جانا چاہیں، کتاب الہی سے تمہیں دوسری طرف لے جانا چاہیں، تو پھر لا تتبعوا من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کی اتباع نہ کرو. اب اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندوں کی اتباع کرتا ہے، تو وہ تو ہے اللہ کے حکام کی اتباع کرنے والا. اور جو کتاب و سنت سے ہٹ کر مخلوق کو لے جانا چاہتا ہے، پبلک کو چلانا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے راستے کا پیروکار نہیں ہے. اس لیے فرمایا گیا تم ایسے اپنے دوستوں کی، اپنے سردار، لفظ ولی کا معنی سردار بھی ہے نا، لفظ ولی کا معنی آقا بھی ہے نا، لفظ ولی کا معنی دوست بھی ہے، آپ جو معنی کر لیں، جن کو تم چاہتے ہو ان کی اتباع نہ کرو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور متبع نہیں ہیں. تو قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. یہ جو ہے نا، یہاں پہلے آیا کتاب انزل الیک، معزز کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی. پھر دوسری آیت میں سورۃ الاعراف کی یہ آیا کہ لوگوں تم اتباع کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. اس کو سورۃ النحل میں ایک جگہ پر یوں بیان کیا گیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا. اب یہاں یہ نہیں کہ جو ما نزل لہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا، فرمایا ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا. آپ غور کریں نا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک نزول ہے حضور کی طرف، پھر اس نزول کے بعد ہے لتبین، تبیین اس سے ہے، اس کا معنی کھول کھول کر سمجھا کر نمونہ پیش کر کے سمجھانا. جو حکم ہے نا اس کا نمونہ دکھلانا، کر کے دکھلانا. تو جو حضور کر کے دکھلائیں گے تو ہر چیز کر کے، قرآن میں تو نہیں دکھائی گئی. بولیے
قرآن میں یہ تو آیا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، یہ آیا ہے کہ کیسے ہے نماز؟ یوں قیام کرو، اس کے بعد پھر رکوع ہوگا، اس کے بعد پھر سجدہ ہوگا، اس کے بعد قعدہ ہوگا، تحیات ہوگی، سجدہ یہ پڑھا جائے گا، رکوع میں یہ ہے؟ یہ تو قرآن میں نہیں ہے نا۔ تو آگے ہے کہ آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ سے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ تو جو حضور کھول کھول کر بیان کریں گے وہ بھی نازل شدہ ہے، اس لیے کہ حدیث بھی وہی ہے اور حضور اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہے۔ تو یہ ہے حضور کی حدیث کا رتبہ۔ معلوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ جو کوئی شخص ملا ہو، لیڈر ہو، دنیا دار ہو، کوئی ہو، جو کوئی شخص کتاب و سنت کے خلاف چلے یا کتاب و سنت کے خلاف کہے، اس کا حکم نہیں مانا جائے گا، اس کی اتباع جیسے وہ کوئی جس طرح کرے نا اس طرح کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع، اور کوئی جس طرح کہے اس کے مطابق کرنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ نہ اس کی اطاعت ہوگی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، نہ اتباع ہوگی۔ اب یہاں جو ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے سردار، تمہارے آقا، تمہارے دوست ہیں ان کی اتباع نہ کرو۔ کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، پاکستان نہیں، کوئی بھی ملک ہو، اس ملک میں اتباع کریں لوگ اس قانون کی نہیں بلکہ دنیا کی سپر پاور طاقتوں کی، تو کیا وہ کتاب و سنت پر ہیں؟ بالکل نہیں۔ ابھی چند روز قبل آیا ہے کہ ایک عالم دین ہیں سعودیہ کے، مسجد نبوی شریف کے امام بھی رہے وہ، انہوں نے کوئی 3000 صفحات پر کتاب لکھی ہے عربی میں، اور کسی جگہ پر انہوں نے سعودی حکومت جو ہے موجودہ اس وقت جو ہے، اس وقت کون ہے جی وہاں کی کرتا دھرتا؟ شیخ محمد بن سلمان، ان کا نام بھی آیا ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومت کے خلاف لکھ دیا کہ وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں اور اسرائیل وغیرہ کی طرف ان کا میلان ہے عملی۔ تو یہ کچھ جملے اس نے ان کے خلاف لکھ دیے، تو اس کو قید میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس کی کیئر نہیں کی گئی، خیال نہیں کیا گیا، تو قید میں ہی ان کی وفات ہو گئی مسجد نبوی شریف کے امام حرم۔ ان کا نام بھی ہے، وہ میرے پاس ایک آئی ہے پوسٹ، اس کا نام بھی ان کا لکھا ہوا ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ تو بولیے اس نے کچھ دیکھا ہے تو خلاف لکھ دیا نا۔ اب ہمارے لوگ جو ہے نا پاکستان کے قانون کے مطابق بھی نہیں چلتے، ان کے قوانین کے مطابق۔ ہماری عدالتوں میں پاکستان کا قانون نہیں چلایا جاتا، اکثر مغرب کا قانون چلایا جاتا ہے۔ تو بولیے یہ اس آیت کے مطابق جو لوگ دوسرے ممالک کا قانون چلائیں، کیا ایسے لیڈران، ایسے اولیاء، ایسے ہمارے دوست، ایسے ہمارے جو ہیں وڈیرے، کیا اس لائق ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، ہم نے بہت سی آبادیاں جو ہیں انہیں اس لیے ہلاک کر دیا ہے، اور جب ان کے پاس سختی آئی تو وہ یا تو رات کو سو رہے تھے اور ہم قائلون، یا دوپہر کا آرام کر رہے تھے، ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا ظالمین، پس ان کی پکار جب ہمارا عذاب آیا ان پر تو ان کی پکار، چیخ و پکار نہیں تھی سوائے اس کے کہ کہہ رہے تھے یار ہم ہی ظالم تھے، واقعی یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم ہی ظالم تھے۔ یہ کچھ نہ کچھ یہ جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں نا، حکومت کے کرندے جو ہوتے ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے منہ سے وقت سے پہلے سچ نکل جائے۔ یہ تو خاص وقت ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ تو خاص وقت ہے کہ جب عذاب آ پہنچے تو اس وقت کوئی یار باقی ہم سے زیادتیاں ہوتی رہی، ہم لے کی اس تھے، اور کوئی لوگ اس سے
قبل بھی بول جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی ملک کا بڑے سے بڑا عہدہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یہ بھی تو ایک سچائی ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی اب ہم نے یہاں یہ تو بیان نہیں کرنا، آپ سوشل میڈیا آپ کو معلوم ہے کتنے سچ اگل رہے ہیں لوگ. تو اس وقت سے ڈریے کہ جب اللہ تعالیٰ قوم کو پکڑ لے. ہاں، اس سے ڈرنا چاہیے. فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ضرور اس قوم سے پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں. کوئی ایسی قوم جن کی طرف کوئی نہ کوئی رسول نہ آیا ہو اور پھر اس سے پوچھا نہ جائے، یعنی جس کے پاس رسول آئے، جس قوم کے پاس، اس سے پوچھا جائے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ پہنچایا یا نہیں، ہمارا پیغام حق پہنچایا یا نہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا. جیسا کہ سورہ نساء میں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یا دوسرے پارے کے پہلے صفحہ پر ہے وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا. اور پھر فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اور ہم ضرور ان پر ان کی بیتی ہوئی زندگی کھول کر بیان کر دیں گے، اس لیے کہ وما کننا غائبین، ہم کوئی غیب تو نہیں تھے اس وقت جب وہ غلط کرتوت کر رہے تھے. کوئی اچھا عمل کر رہا تھا یا کوئی غلط عمل کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کسی سے غائب نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو. واللہ بما تعملون بصیر. اور پھر فرمایا والوزن یومئذ الحق. اس دن ہر عمل کو تولنا حق ہے، یہ طے ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. سو جس کی ترازو اس دن بھاری ہو گئی تو ایسے تمام لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں. آگے پھر جن کی ترازو جھک گئی تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان دیا بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. اس کے بعد اگلی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا لمبا چوڑا ذکر کیا ہے، واقعہ بیان کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ جو وہ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ بھی ذکر آیا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. کس نے کہا؟ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر کیوں اعتبار کر لیا؟ وہ شیطان تھا. تو وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور سچے تھے تو انہوں نے خود پر قیاس کیا کہ اللہ کی تو کوئی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا، اللہ کی کوئی جھوٹی قسم اٹھائے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کا جو حلف ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ خود پر قیاس کر کے اس پر اعتبار کر لیا. ورنہ شیطان کا تو کام ہے جھوٹے حلف اٹھانا. آج کل کہتے ہیں جو حلف اٹھاؤ جی، ہاں جی، جنہوں نے اس وقت ریاست کو تن رکھا ہے نا، حق بولنے والوں کو جنہوں نے تن کے رکھا ہوا ہے، ان کے حل میں بھی ہے کہ ہم ریاست کے خلاف نہیں چلیں گے. اور ریاست وہ خود نہیں ہے، ریاست ملک ہے. ریاست کھلے لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ ریاست کسی عدلیہ کا نام نہیں ہے، فقط عدلیہ کا نام نہیں، نہ ریاست فوج کا نام ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو ان کے حلف میں بھی آتا ہے ہم ریاست، کیا ہم اپنے خلاف نہیں چلیں گے؟ حلف میں یہ ہوتا ہے. آپ ان کا حلف دیکھیں نا، آپ کبھی سنے؟ میں نے سنا ہے جی، فوج کے کسی بڑے سے جب حلف لیا جاتا ہے اس میں یہ لفظ آتا ہے. تو شیطان لوگ جو ہیں وہ جھوٹا حلف لے بھی دیتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں. یہ شیطان کا، آج یہ یاد رکھنا، قرآن میں یہ ذکر جو آتا ہے نا
پچھلے مخلوق کا، پچھلی قوموں کا، شیطان مخلوق ہے نا، یہ پچھلی قوموں کا جو ذکر آتا ہے وہ تفریح کے لیے نہیں ہوتا، کہانی کے طور پر نہیں ہوتا، اس میں سے سبق نکالنا ہوتا ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ کوئی قسم بھی اٹھاتا رہے، اعتبار مت کرو، دیکھو کہ قسم اٹھانے والا ہے کون، ہے کیسا، کچھ شخصیت بھی دیکھا کرو، صرف قسم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم دی اور پھر اس کو فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور دھوکہ دیا اور وہ درخت کے قریب لے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا، روتے رہے، بالآخر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تو اگر ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحمت نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ جب یہ الفاظ ادا کیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے کرم کیا اور ان کو ثم اجتباہ ربہ، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا مجتبیٰ بنا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب بخش دیا۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ منہ دیکھ کر اعتبار کرنا چاہیے، صرف الفاظ پر۔ اس کے بعد شیطان کا پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یوں ذکر کیا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، شیطان تمہیں مبتلا نہ کرے جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ ینزع عنہما لباسہما، اور ان کے لباس کو بھی اتروا دیا۔ آگے پھر ایک لفظ آتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور شیطان کا کنبہ تمہیں یوں دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تمام انسانوں کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ شیطانوں کو اور جنوں کو دیکھ سکیں، بعض کو ہوتی ہے، ہاں جی، اکثر انسانوں کو جنوں اور شیطانوں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب بتلائیے، ایک دشمن ہے اور وہ دشمن کے لباس میں آتا ہے تیار ہو کر، تو اس کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہار اور شکست تو اپنی جگہ، لیکن مقابلہ تو کیا، ابھی دشمن آ گیا ہے، اس کو اگر مار نہیں سکتے تو کم از کم اپنا دفاع حتی الامکان تو کیا جا سکتا ہے نا۔ اور دشمن ہو اور نظر ہی نہ آتا ہو تو پھر کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں یوں دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھ تو وہ بھی نہیں سکتے شیطان کو، لیکن وہ خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، تلاوت سے پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ، اور جب بھی کوئی وسوسہ ہے، جب بھی کوئی غلط خیال ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت۔ بھئی یہ اس لیے ہے نا، اب آپ کو سمجھ آتی ہے نا، یہ جو الفاظ ہیں آپ سوچ سمجھ کر کہیں گے نا تو ایک دشمن کے وار سے بچ جائیں گے۔ ہم سوچ سمجھ کر کہتے نہیں ہیں نا، دشمن ہے نظر نہیں آتا، جب ہمیں نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں اس کی پناہ مانگنی چاہیے، اس کی پناہ ہمیں آ جانا چاہیے، اس کے پہلو میں، اس کی رحمت کے پہلو میں، اس کی رحمت کی آؤٹ میں آ جانا چاہیے، جو اس کو دیکھتا ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو دیکھتا ہے نا۔ یا اللہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تلاوت شروع کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دماغ کو، ہماری فہم کو، ہماری سوچ کو، ہماری سمجھ کو وہ ادھر ادھر لے جائے گا، اس لیے تلاوت سے پہلے تو لازم ہے کہ اس کو پڑھو، اور آگے پیچھے جب وسوسہ آئے تو حضور کی تعلیمات ہیں، تم کہو اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اے اللہ میں شیطان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کے وسوسہ ڈالنے سے، اس کے پھونک مارنے سے، اس کی سرکشی کرنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی پناہ لے رہا ہے بندہ جو شیطان کے حملے کو، شیطان کو اور اس کے حملے کو جانتا ہے، دیکھتا ہے۔
اب جب پناہ میں آ رہا ہے تو اس کا کام ہے پناہ دینا۔ اس مقام پر مفسرین نے بہترین واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ استاد سے پڑھا رہے تھے تفسیر، ایک استاد سے پڑھا رہے تھے قرآن کی تفسیر، تو فرمانے لگے، یہ اس آیت پر آئے نا، تو فرمانے لگے پتر اگر آپ جا رہے ہیں اور ایک ریوڑ ہے جانوروں کا، تو وہ بندہ جانوروں کو چرا رہا ہے اور جانوروں کے ساتھ ایک کتا بھی ہے، تو وہ کتا اگر تجھے بھونکے تو تو کیا کرے گا؟ کہنے لگے جی میں پتھر ماروں گا، وٹا ماروں گا۔ تو کہنے لگا پھر وہ بھونکے، پھر تیری طرف لپکے، کہنے لگا میں پھر ماروں گا۔ انہوں نے کہا پھر بھی اگر، کہنے لگا میں پھر ماروں گا۔ تو استاد نے کہا پھر تو یہ سلسلہ لمبا ہو جائے گا، تو یہ کیوں نہیں کرتا کہ وہ جو چرواہ ہے تو اس کی پناہ میں آ جا۔ تو اگر اس کو کہے کہ بھائی یہ کتے کا خیال رکھنا، تو کہنے لگا ایسا کرے تو کیسا ہو؟ کہنے لگا ہاں جی پھر تو کہنے لگا اسی طرح شیطان تجھے اگر وسوسہ ڈالے اور تجھ پر حملہ کرنا چاہے تو تیرے بس میں یہ نہیں ہے کہ تو اس کو بھگا سکے، اس کے پناہ میں آ جا۔ ہے جی کیسا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی اور آہستگی سے۔ عاجزی اور یہ زور زور سے چلا کر یہ جو لوگ پکارتے ہیں، تو یہ اس کی اتنا ضرورت نہیں ہے۔ ذکر خفی جو ہے وہ ذکر جہر سے افضل ہے۔ جو لوگ ذکر جہر کو بند کراتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عاجزی اور آہستگی سے پکارا جائے۔ ذکر الخفی افضل، خفی ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ نمازوں کے بعد بآواز بلند سلام پھیرنے کے فوراً بعد جو ذکر شروع کر دیا جاتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ذکر کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اس کو زبردستی بند کیا جائے، بند کرایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ ذکر سے منع کوئی نہیں کر رہا جناب، کیا؟ ہاں، وہ ایک مسجد میں تھا تو وہاں متولی نے کہا کہ رمضان میں یہ جو مؤذن ہے نا، یہ سپیکر باہر والا سپیکر کھول دیتا ہے، وہ جس میں اذان آتی ہے، لوگ اذان باہر والا ہوتا ہے، ایک اندر ہے آج کل، تو اس میں پھر نعتیں 2:30 بجے سے نعتیں شروع رمضان میں۔ تو اس نے کہا یار کوئی وقت سحر، سحری کھانے سے پہلے کوئی تہجد پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، تو اس میں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو تم اوپر والا لوڈ مت کھولو۔ تو وہ جو مؤذن تھا نا، بوڑھا آدمی تھا اور جاہل بھی تھا، تو اس کی جو ہے نا متولی کے ساتھ کوئی زیادہ اچھی سیٹنگ نہیں تھی، تو اس نے پتہ کیا کہہ دیا، جی مجھے نا جی کہتے ہیں کہ یہ جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے نا مسجد میں، یہ نہ پڑھا جائے۔ ہاں جی، یعنی کتنا تخریب کاری ہے۔ اس نے فقط اونچی آواز سے منع کیا، نہ نعت سے منع کیا، نہ سلام و صلات سے منع کیا، لیکن فتنہ گر لوگ ہوتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذکر سے کوئی منع نہیں کر رہا، ایسے وقت میں بلند آواز سے منع کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی ذکر پڑھ رہا ہو یا کوئی کر رہا ہو، بلکہ انہوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ پہلے سے کسی جگہ پر بآواز بلند ذکر ہو رہا ہے، پہلے سے کوئی تلاوت بآواز بلند کر رہا ہے، پہلے سے کچھ لوگ اونچی بول رہے ہیں لیکن ذکر سے، نعت سے، تلاوت سے، اونچی آواز سے، اور پھر اوپر سے کوئی شخص آ جائے اور وہاں نماز شروع کر دے، تو ان کو چاہیے یہ خاموش ہو جائیں۔ یہ میں دکھا سکتا ہوں فتاوی رضیہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ آج ایک چلتے ہیں جی، یہ تو 8واں پارہ تھا،
8वें पारे की एक आयत میں آپ کو، چونکہ یہ ہماری تراویح گھر میں ہے، ہم چیدہ چیدہ آپ کو سنا رہے ہیں. ایک آیت ایسی بھی آئی ہے، اس میں صرف آپ کی توجہ کرا دیتا ہوں. اپنے جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں، ائمہ تفسیر، حدیث سمجھ والے، جن کے نام آج کل زندہ ہیں، ان کی عقل میں آپ کو، عقل کی پہنچ، رسائی، توانائی، فہم کی رسائی جو ہے وہ بتاؤں. امام راضی نے سورہ یہ جو ہے کیا بولتے ہیں اعراف، اس کی ایک آیت ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. جنتی لوگ جہنمیوں کو کہیں گے، اور سناؤ جی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے اس کے وعدے کو حق پا لیا. تسا سناؤ، تم سناؤ دوستیو، تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ حق پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ان کے اور ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر لعنت ہو. یہ وہ لوگ ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور ٹیڑھ پن پیدا کرتے تھے. بولیے، سود لینا اللہ کا راستہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو سود سے منع کرنا اللہ کا راستہ ہے. سود کو برا سمجھنا اور اس کو روکنا یہ کیا ہے؟ اللہ کا. اور جو سود کی رکاوٹ میں رکاوٹ بنے، سود کو حرام قرار دینے میں اور قانونی طور پر ممنوع قرار دینے میں جو رکاوٹ بنے، تو وہ اللہ کے راستے میں یا سدون رکاوٹ ڈالتا ہے. عن سبیل الذین عن سبیل ویبغون عوجا، اور ٹیڑھ پن پیدا کرتے. وہم بالآخرۃ کافرون، ایسے لوگ جو ہیں آخرت کے کافر ہیں. کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا. ایسے لوگ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں. آخرت کو کوئی مانے تو پھر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ وبینہما حجاب، یہ گفتگو دونوں طرف سے ہوگی. لعنت کرنے والا لعنت کرے گا اور کہے گا یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اس دوران دونوں کے درمیان ایک آڑ، ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا. جنت والے جنت کی طرف، جہنم والے جہنم کی طرف. اب ان کی بات بھی نہیں سنے گی. اس آیت کے تحت امام راضی نے لکھا ہے کہ جنت والے پکاریں گے، وہ تو بہت اونچے ہوں گے، جہنم اسفل السافلین، بہت نیچے. یہ آواز کیسے پہنچے گی؟ تو وہ فرماتے ہیں بھائی یہ آواز جو ہے، جو آواز نکل جاتی ہے، انہوں نے کہا دنیا میں بھی جو آواز منہ سے نکل جاتی ہے تو وہ اپنا ایک وجود رکھتی ہے. اس آواز کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو تو وہ بود شدید کے باوجود ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ سکتی ہے. نہیں پہنچتی تو اس وجہ سے کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں. لہذا اگر اس آواز کو کوئی ایسی طاقت دھکا دے جو اس کی طرح نظر نہیں آتی، تو یہ آواز بود شدید دوری کے باوجود ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ سکتی ہے. امام راضی کی وفات ہوئی ہے 606 ہجری میں. بولیے کوئی آلہ تھا اس وقت؟ کہاں سے انہوں نے سمجھ لیا؟ آج وہ وقوع ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ یہ ہمارے ائمہ کی سوچ ہے. ہاں، تو ہم یتیم نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے ساری تگ و دو دنیا کو بسانے کی طرف نہیں کی، لیکن مسلمان اس کو کرتے بھی رہے ہیں. ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے ساتھ ایک چال چلی گئی، اور ان کے علم پر، ان کے اثاثہ پر، ان کی کتابوں پر لوگوں نے قبضے کیے، اور پھر انہیں گہری نیند سلانے کی بھی کوشش کی گئی. ایک چال ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو وقت ہے وہ تو ایک الگ وقت ہے، ہمارے ہاں الگ ہے. ہم صدیاں گنتے ہیں، مہینے گنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ وقت کو پلٹ دیتا ہے. وہ بھی مسلمان ہی تھے جو ایسا، جنہوں نے فرش بچھایا تھا کہ ایک
ایک غیر مسلم نے کیا مسلمانوں نے ایسا فرش بچھایا کہ ایک غیر مسلم گنوار پینڈو نہیں، ایک غیر مسلم بادشاہ اس فرش کو یہ سمجھ بیٹھا، ایک انسان، ہاں جی مرد تھا یا عورت تھی، یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ پانی ہے، اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے اپنے شلوار کو، آج ایسا فرش ہے کسی جگہ بولو؟ تو جب یہ کیا نا پھر پتہ ہے آگے کیا ہے، میں مسلمان کا لفظ بول رہا ہوں نا، تو وہ کہنے لگی لجتم و کشفت عن ساقیہا، اس نے سمجھا کہ یہ پانی بہہ رہا ہے، تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا اور اس میں آنے لگی۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، فرمایا یہ شیشے کا ایک فرش ہے، نہ اس کے نیچے پانی ہے نہ یہ خود پانی ہے۔ اب شیشے کے نیچے بھی تو پانی ہوتا ہے نا، نہیں، انہوں نے کہا یہ فرش ہے۔ تو کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، وَأَسْلَمْتُ میں مسلمان ہوتی ہوں، کیا ہے میں اسلام لاتی ہوں، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین پر۔ تو وہ کافرہ تھی، مسلمان ہوئی، سلیمان علیہ السلام مسلمان تھے، اور اتنی ترقی تھی ان کے ہاں۔ تو ترقی اس سے پہلے جو ہے نا وہ اس سے زیادہ تھی، کیا؟ اب یہ تو قرب قیامت ہے نا، تو کلوز ہو رہا ہے معاملہ۔ فرعونی لوگ کہتے تھے جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی اور فراخی پہنچتی نا، تو سورہ کدھر ہے جی یہ، تو وہ کہتے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی، فراخی پہنچتی، کوئی مال پانی آتا، تو کہتے قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہماری کاریگری کی وجہ سے ہے، یہ ہماری جو ہے نا اقتصادی پالیسیاں، اس وجہ سے یہ جو ہے نا فراخی ہے اور خوشحالی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تنگی پہنچتی تو پھر کیا کہتے يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ موسیٰ اور اس کے ساتھی جو ہے نا یہ ان کی نحوست ہے۔ او بھائی قرآن میں سب کچھ ہے، کیا قرآن میں سب کچھ ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، فرمایا یہ ساری بدبختیاں ان لوگوں کی وجہ سے ہیں اللہ کے نزدیک، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ جو سچے علماء ہیں، سچے رہبر اور رہنما ہیں، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح، ہاں جی، جو بکتے نہیں ہیں، ہاں جی، جو دو نمبری نہیں کرتے، وہ کوئی کہے کہ یہ جو یا موجودہ دور میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکات العالی کی طرح، یا سچے دوسرے علماء کی طرح، ہاں جی، مولانا سید منور وہ جو تھے جماعت اسلامی کے، بڑے سچے آدمی تھے جی، منور حسن، ہیں جی۔ تو یہ صرف اس میں نہیں ہوتا، بریلویوں میں نہیں ہوتا، مسلمانوں میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں جی۔ قاضی حسین احمد بڑے خالص لوگ تھے۔ اب ان لوگوں کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنا یہ بدبختوں کا کام ہے۔ اسلام کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنا یہ بدبختوں کا کام ہے۔ اسلام ویسے کسی بھی دنیاوی ترقی کے مخالفت بولو نہیں کرتا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ بدماشی دکھائی فرعونیوں نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، ہم نے ان پر طوفان، یہ کیا ہوتا ہے جی، ٹڈی دل، ہاں، جراد، والقمل جوئیں، والضفادع مینڈکیں، یہ جو پھدک کر اس برتن میں اس برتن میں اس برتن میں، یہ اتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کر دی کہ تنگ کر دیا ان کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ٹڈیاں اور مکوڑے اور یہ اس کو، یہ جو فصلوں میں آتی ہیں ان کے پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، سنڈیاں منڈیاں، کیا کیا نام ہے جی، بہت زیادہ نام ہے نا، امریکی سنڈی تو فلانی سنڈی تھی، یہ سنڈی تو وہ سنڈی تو اس کا اسپرے، اور اس کے یہ مت سمجھے کہ یہ اپنے آپ آ جاتی ہیں۔ یہ نہ بارش بے وقت اپنے آپ آتی ہے، بارش کی کوئی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر گر پڑے؟
اترنا شروع، نہیں 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 نہیں، فصل پکی ہوئی ہے، بارش آ گئی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ پکی ہوئی فصل ہے، دانہ اس میں پک چکا ہے، اور وہ سنڈیاں منڈیاں آ جائیں، کیڑے مکوڑے آ جائیں اور کھا جائیں، یہ ان کی ماں کی طاقت ہے؟ کوئی چیز پر مار سکتی ہے اس کی مرضی کے بغیر؟ فصل پکی ہوئی ہے، امب پکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پھلدار درخت جو ہیں وہ لدے ہوئے ہیں، اور آندھی آ جائے اور سب کو گرا دے، بولو یہ کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر آتی ہے؟ نہیں آتی، نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب دیکھتے کہ کالی گھٹا ادھر سے آ رہی ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور مسجد کی طرف جانے میں اتنی جلدی کرتے کہ اپنے تہمد مبارک کو سنبھالتے ہوئے جاتے تھے، جوتی بھی چلتے ہوئے پہنتے تھے، اور مسجد پہنچے، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فرمایا آندھی آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے، مسجد جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہوں اس سے بچانا، اس کو رحمت کی بنانا۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں تبلیغ کرنے جاتا تھا اتوار کے روز، یہاں شاہدرہ میں ایک ہوتے تھے ہمارے ایک بزرگ، ان کا نام تھا قاری نیاز احمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ اتوار کو آ جایا کریں، تو عصر کے بعد ذرا گلیوں میں جائیں گے، تبلیغ کریں گے۔ تو کچھ عرصہ میں جاتا رہا، وہاں جا کر تبلیغ کی۔ تو ایک بندہ تھا وہ مرغیوں والا، تو وہاں میں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو چیز، یہ پریشانیاں آتی ہیں تو یہ پریشان یا بیماریاں آتی ہیں، ہاں طوفان آتے ہیں، یا جو ہے پولیس تنگ کرتی ہے، کوئی بھی تنگ کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی کو تنگ کرے، تو یہ یاد رکھنا یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں تو آپ کو نہ کوئی انسان تنگ کرے گا، نہ یہ حیوان تنگ کریں گے، نہ کیڑے مکوڑے تنگ کریں گے۔ میں نے کہا بتاؤ تمہیں اگر کوئی کن کٹا آ کر تنگ کرے تو تم کن کٹے کے ساتھ الجھو گے یا جو اس کا وڈیرا ہے اس کے پاس جاؤ گے؟ کہنے لگے جی ہمیں پتہ چل گیا اب یہ فلاں کا رکھا ہوا ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، فلاں کا آدمی ہے، تو ہم اس کی طرف جائیں گے۔ تو میں نے کہا اس نے اگر اس کو روک دیا تو پھر آپ سکون میں آ جاؤ گے نا؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا یہ آندھیاں، یہ ٹڈیاں، یہ سنڈیاں، یہ بارشیں بے وقت، یہ آندھیاں بے وقت، یہ سب اس کے لشکر ہیں، تم ان کے ساتھ نہیں الجھ سکتے۔ اس سے کہو اس کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اس کے گھر میں آؤ، اس کی مسجد میں آؤ، اس کو سجدہ کرو اور کہو بچا، تو دیکھو کیسے بچاتا ہے۔ تو آپ بھی فقط اس کو تقریر نہ سمجھیں، اپنی زندگی میں اس کو لے آئے۔ آپ سے روزی روٹ گئی ہے، اس سے مانگو۔ آپ کو مخلوق انسان آپ کی طرح کے بندے تنگ کرتے ہیں، اس سے کہو ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زمین پر رینگنے والا اور چلنے والا ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی اس کے قبضے میں ہے۔ یہ کوئی ہو سکتا ہے آپ کو تنگ کر جائے؟ جتنا ہمارے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے نا، اتنا پھر ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ میں نے یہ کتاب اس لیے منگائی تھی انوار العرفان، کہ آج ایک آیت آئی ہے کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اس رسول پر، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، جو حضور کے، ایک تو یہ تو حضور پر نازل کیا گیا، ایک یہ ہے کہ حضور کی طرف نازل کیا گیا، ہاں ایک یہ ہے کہ ان کے قلب اقدس پر نازل کیا گیا، یہاں ہے انزل معہ جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اس آیت کے ساتھ جب میں حدیث وہ دیکھتا ہوں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وعلیہ السلام، وہ جب اپنے بیٹے کی ولادت کا ذکر کرتی نا تو کہتی خرج معہ نور، حضور میرے بدن سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک نور بھی نکلا۔ اور پھر جو سیدہ کے الفاظ ہیں نا، سیدہ اپنا خواب بیان کرتی تھیں اور اپنا مشاہدہ، پہلے خواب پھر مشاہدہ، کہ جب حضور نکلے ولادت ہوئی تو اس وقت حضور کے
اچھا صرف سیدہ بیان نہیں کرتی، اس وقت جو کوئی معاونت میں تھی نا سیدہ کی، دائیاں تھیں یا ہمسائیاں تھیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ حضور کے ساتھ ایک نور نکلا اور شام کے محلات تک روشن ہو گئے، اور گھر جو ہے وہ چھت تک روشن ہو گیا، اور وقت تھا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا، اس وقت ایک نور ظاہر ہوا۔ خارج معہ، اور قرآن میں ہے انزل معہ، تو یہ معہ کیا ہے؟ اس پر میں نے اپنی کتاب انوار العرفان فی اسماء القرآن، اس کتاب میں نے ایک بحث چلائی ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن میں ہے، جبریل امین کی آمد سے قبل آپ سب کچھ قرآن کے مضمون کو جانتے تھے، اور آپ کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے اتنا قرآن کے مطابق تھی جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جانتے آپ سب تھے، لیکن قرآن کے مطابق آپ نے زندگی گزاری اتنا، عمل میں لائی اتنا جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی۔ سادہ لفظوں میں کہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ ایک اجازت تھی، اتنا آپ اپنے اچھے اعمال میں اتنا لائے، اور برے اعمال سے بچنے میں فل لائے۔ برے اعمال جو ہوتے ہیں نا، ان سے بچنے میں فل زندگی آپ کی قرآن کے مطابق تھی، اور جو کوئی اچھائی کرنی ہے وہ اچھائی جو ہے اتنا ظاہر کرتے جتنا منشاء الہی تھا۔ اب اس کی ایک مثال میں حدیث سے پیش کروں، صحیح حدیث ہے کہ حضرت زید جن کو حضور نے کیا بنایا تھا اپنا، اونچا بولو، حضور کی عمر کے 35ویں سال میں حضور ایک مرتبہ بیت الحرام میں جا رہے تھے، اور وہاں جمعہ رات کو یہ مشرکین مکہ کھولتے تھے، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، دوسرے دروازے نکل جاتے، یعنی جو کمرہ ہے نا، کوٹھا جو ہے نا کعبہ شریف کا، اس کے اندر داخلہ کی ایک دن اجازت ہوتی تھی ان کی طرف سے، وہ کنجی بردار لوگ تھے۔ تو حضور جا رہے تھے، تو گھر سے نکلے تو حضرت زید بھی بیٹے کی طرح ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا زید یہ لوگ جو ہے نا، یہ بت پڑے ہوئے ہیں کعبہ کے باہر، تو ان میں 2 بت ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے اساف اور دوسرے کا نام ہے نائلہ، ان کو یہ چھوتے ہیں، تعظیم کے ساتھ ان کو چھوتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو نے نہیں کرنا ایسا، لا تمسحہما فانہما رجس، ان کو نہیں چھونا، یہ پلید ہیں، رجس ہیں۔ اور قرآن میں آیا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، لوگو بتوں کی رجس سے اجتناب کرو۔ اب قرآن تو اعلان نبوت کے بعد نازل ہونا شروع کیا نا، وہ جس کو جبریل امین یا فرشتہ لے کر آتا رہا، وہ تو بعد میں، اور حضور اپنی عمر کے 35ویں برس میں فرما رہے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا میں ہاتھ لگاؤں گا اور دیکھوں گا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے جب وہ ہو رہا تھا طواف تو میں نے ہاتھ لگا دیا، تو حضور نے مجھے دیکھ لیا، اور جب فارغ ہوئے تو الگ ہوئے تو آپ نے فرمایا یا زید علم تنہا، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ پلید ہے جی۔ اچھا ذرا پیچھے چلیں، جب حضور کی عمر تھی نا 13 برس، یہ تو 35 برس ہے، 13 برس، تو بحیرہ راہب جو ہے نا، اس نے کہا نشانیاں دیکھیں، اور وہ جو درخت تھا اس کا سایہ، اور پھر بادلوں کا سایہ، پھر حضور کو دعوت، اور پھر دعوت میں جب کھانے کی اجازت دی بھی شروع کرو، تو کہنے لگے میں اس بچے سے کچھ سوال کروں گا، تو اس نے سوال شروع کیے، کہنے لگا اسألک باللات والعزیٰ، میں تجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے میرے سوالوں کے پورے جواب دے۔ کتنی عمر ہے؟ تو پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ لا تسألنی باللات والعزیٰ، مجھ سے لات و عزیٰ کے واسطے سے مت سوال کیجئے، میں ان دونوں کو مبغوض رکھتا ہوں، میں ان دونوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، وَإِنِّي لَأَمُرُّ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، اور جب میں ان دونوں کے قریب سے گزرتا ہوں تو منہ بھی پھیر لیتا ہوں۔ بولیے ہے قرآن کے مطابق یا نہیں؟ تو یہ میری اس کتاب میں کہ
قبل از نزول جبریل، قبل از آمد جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب قرآن ہونا۔ یہ میں نے ایک لمبی بحث چھیڑی ہے دلائل کے ساتھ، تو مطالعے کی چیز ہے، آپ اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔